یعنی یہ سجدہ تعظیمی تھا اور آدم علیہ السلام کے لیے تھا، جو پہلی شریعتوں میں جائز تھا مگر اسلام میں منسوخ ہو گیا۔ اب رب کے سوا کسی کو کسی قسم کا سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اس کی تائید قرآنی آیات اور حدیث سے ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعید، اور جب قلنا کہا ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، للملائکۃ اسجدوا واسطے فرشتوں کے، یہاں فرشتوں کو سجدہ کرو، لیا آدم آدم علیہ السلام کو۔ ظاہر یہ ہے کہ فرشتوں کو سجدے کا حکم حضرت آدم علیہ السلام کے کمال علمی کے ظاہر کرنے کے بعد ہوا کہ جب فرشتے ان کی قابلیت اور لیاقت دیکھ چکے تب فرشتوں سے فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکم آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا، کیونکہ دوسری جگہ قرآن کریم فرما رہا ہے، یعنی پس جب میں برابر کروں اس کو اور پھونکوں میں اپنی روح اس میں، پس تم ہو جانا اس کے لیے سجدہ کرنے والے۔ لیکن ان دونوں باتوں کو اس طرح جمع کیا جا سکتا ہے کہ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی سجدے کا حکم دے کر ان کو اس کے لیے تیار کر دیا گیا تھا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے علم کے ظہور کے بعد سجدہ کرایا گیا۔ خیال رہے کہ کلنا جمع کا صیغہ ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے لیے واحد کا صیغہ بھی بیان فرمایا ہے توحید کے لیے، اور جمع کا صیغہ بھی بیان فرمایا ہے اپنی عظمت کے لیے، مگر بندے کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ واحد کا صیغہ رب کے لیے استعمال کرے، جمع کبھی نہ بولے کہ اس میں شرک کی بو ہے۔ یہ نہ کہو کہ رب فرماتے ہیں، بلکہ کہو کہ رب فرماتا ہے۔ للملائکۃ سے سارے فرشتے مراد ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کی فضیلت سارے ہی فرشتوں پر ظاہر ہوئی۔ تسجدو سجدے سے بنا ہے، جس کے لغوی معنی ہیں عاجزی اور فرمانبرداری۔ شریعت میں زمین پر پیشانی رکھنے کو سجدہ کہا جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس میں سجدے کی نیت بھی ہو۔ سجدے میں 7 عضو زمین پر لگنے چاہیے، پاؤں کے دونوں انگوٹھے، دونوں گھٹنے، دونوں ہتھیلیاں، ایک ناک اور پیشانی۔ لیا آدم آدم علیہ السلام کے لیے یا آدم علیہ السلام کو، یعنی یہ سجدہ تعظیمی تھا اور آدم علیہ السلام کے لیے تھا، جو پہلی شریعتوں میں جائز تھا مگر اسلام میں منسوخ ہو گیا۔ اب رب کے سوا کسی کو کسی قسم کا سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اس کی تائید قرآنی آیات اور حدیث سے ہوتی ہے۔ فسجدوا، پس سجدہ کیا انہوں نے، الا مگر ابلیس شیطان نے۔ سجدے کا حکم پاتے ہی سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام سجدے میں جھکے، پھر میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام، پھر اسرائیل علیہ السلام، اور پھر سارے فرشتے جھکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سب سے بڑا درجہ عطا فرمایا گیا، یعنی خدمت انبیاء کا۔ تمام فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس اپنی عبادت اور اپنی توحید کے نشے میں مست رہ کر اس سجدے کا انکاری ہو گیا۔ خیال رہے کہ مردود ہونے سے پہلے اس کا نام عزازیل تھا، پھر اس کا نام ابلیس اور شیطان ہو گیا۔ ابلیس کے معنی ہے نا امید یا مکار، کیونکہ شیطان بھی رحمت الہی سے مایوس ہو چکا اور اس نے مکر و فریب کو اپنا پیشہ بنا لیا، اس لیے اسے ابلیس کہا جانے لگا۔ اور شیطان کے معنی ہے دور ہونا، کیونکہ شیطان ہر رحمت سے دور ہے، اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ شیطان جنات میں سے ہے، مگر اپنی عبادت اور تقوی کی وجہ سے فرشتوں میں رہتا تھا، اس لیے سجدے کے حکم میں وہ بھی شامل ہو گیا۔ ابا، انکار کیا، واستکبارا، اور تکبر کیا اس نے۔ ابا کے معنی ہیں بلا وجہ انکار کر دینا، یعنی شیطان نے بلا عذر جان بوجھ کر سجدے سے انکار کر دیا۔ انکار کیوں کیا؟ تکبر کی وجہ سے۔ واستکبارا کے معنی ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ شیطان نے 3 وجہوں سے اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے بڑا سمجھا۔ ایک یہ کہ میں آگ سے پیدا ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام خاک سے، اور آگ خاک سے افضل ہے، اور اس کے خیال میں جو افضل سے پیدا ہو وہ بھی افضل ہوتا ہے، لہٰذا اس نے سمجھا کہ میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں۔ دوسرے یہ کہ میں ہزاروں سال عبادت میں مشغول رہا اور آدم علیہ السلام نے ابھی تک کوئی عبادت نہیں کی، لہٰذا میں ان سے افضل ہوں۔ تیسرے یہ کہ میں نے دنیا میں بڑے بڑے کام انجام دیے ہیں، جیسے زمین کو جنات سے خالی کرنا وغیرہ وغیرہ، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ابھی تک کوئی مشقت نہیں اٹھائی، لہٰذا میں ان سے افضل ہوں۔ حق تعالیٰ نے میری ناقدری کی اور سال ہا سال کا حق خدمت برباد کر دیا، اس لیے وہ سجدے سے انکاری ہو گیا۔ خیال رہے کہ کفار کے مقابل تکبر عبادت ہے اور نبی کے مقابل کفر ہے، اس لیے وکانا، اور ہو گیا وہ، من الکافرین، کافروں میں سے۔ مفسرین نے اس کے 2 معنی کیے ہیں۔ ایک یہ کہ شیطان انکار کر کے کافروں میں سے ہو گیا، یعنی اب تک مومن تھا، آج سے اس انکار سے کافر ہوا۔ دوسرے یہ کہ وہ پہلے ہی سے کافروں میں سے تھا، کیونکہ اللہ کے علم میں پہلے ہی کافر تھا۔
اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔